اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف کرشی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ایک مہینے سے ہمارے خطے میں جو جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے اور جس طریقے سے ایک بردر مسلمان ہمسایہ ملک ایران کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کے لیڈرز کو شہید کیا گیا، تو ان کا فطری ری ایکشن تھا، کوئی بھی ہوتا ان کی قوم کی جگہ تو اسی طریقے سے ری ایکٹ کرتا، اور ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے ملک پر بلا جواز حملہ کیا جائے تو آپ کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے نتیجے میں جو کولیٹرل ڈیمیج پوری دنیا میں ہو رہی ہے، آئل پرائسز، اکنامیکل فیلئر، نہ جانے کتنے اور اس سے جڑے ہوئے مسائل جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، قیمتوں میں استحکام نہ ہونا، کھانے پینے کی اشیاء کا فقدان، پیٹرول نہ ملنا، بجلی ختم ہو جانا، اور اب تو سنا یہ ہے کہ پانی کے ذخائر پر بھی حملہ ہونے والا ہے۔ تو اس ساری کنڈیشن میں ہمیں امت مسلمہ کے لیے اپنے تئیں کیا حصہ ہم ڈال سکتے ہیں؟ آپ سے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جو ذکر استغفر اللہ ہے یہ معجزات سے بھرا ہوا ذکر ہے، اور ذکر استغفر اللہ کو پڑھنے کے لیے اس سے بہتر شاید کوئی وقت اور مناسب نہ ہو۔ یوں تو پوری زندگی آپ کو استغفر اللہ کی کثرت کرنی چاہیے، جیسا کہ میں ایک سمپل میتھڈ بتاتا ہوں کہ صرف ایک ورڈ استغفر اللہ 7,000 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے تو زندگی کی بے انتہا الجھنیں، معاشی معاملات، معاشرتی معاملات، آپ کے رویے، آپ کے تعلقات، آپ کا انکم، کیش فلو، صحت، تندرستی اور دیگر جتنے مسائل ہیں وہ سب ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے ہیں، اور جس معجزے کا آپ کو انتظار رہتا ہے استغفر اللہ، وہ معجزہ آپ کی زندگی میں رونما کر دیتا ہے جو ذکر استغفر اللہ ہے۔ تو اب ایسے وار کے ٹائمز پر، جنگ کے ٹائمز پر ذکر استغفر اللہ کو ہم کس طریقے سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اور اس سے کیسے ہم اپنی فائدے اٹھا سکتے ہیں، اپنی جان، اپنا مال، کاروبار، اولاد، بچے، گھر، یہ سب کو عزیز ہوتے ہیں۔ کوئی شخص اس خواہش سے مبرہ نہیں ہے کہ اس کو اپنے گھر کے ساتھ پیار نہ ہو، اولاد کے ساتھ پیار نہ ہو، لیکن موجودہ جو عالمی تناظر ہے اس میں ہمیں نہیں پتہ کہ ہم لوگ کب وار میں شامل ہو جائیں گے اور کب ہمارے اوپر بھی بمباریاں شروع ہو جائیں گی۔ وار میں عارضی وقفے آتے رہتے ہیں، جب فوجیں اپنے آپ کو ری گروپ کر رہی ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امن کا ٹائم ہے، اللہ کا شکر ہے امن ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور پیچھے کچھ نہ کچھ پردے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس وار میں بھی آپ کو یہی ساری کنڈیشنز دیکھنے کو ملیں گی، کبھی بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ بمباریاں ہو رہی ہیں، اور کبھی کئی کئی دن تک جو ہے وہ پٹاخہ بھی نہیں پھوٹے گا۔ البتہ اس پوری سچویشن میں جو ہمارا کردار ہے امت مسلمہ کا، شیعہ کا نہیں، سنی کا نہیں، امت مسلمہ کا جو کردار ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ذکر استغفر اللہ میں جتنے معجزات لوگوں کی زندگی میں رونما ہوئے ہیں، جس طرح سے ذکر استغفر اللہ نے ان کے بے پناہ مسائل حل کیے ہیں، اس بات کی گواہی تو پاکستان کا ہر گھر دے گا جہاں جہاں ذکر استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے، خواہ کسی کے بھی کہنے کے اوپر پڑھیں، کسی بھی میتھڈ سے پڑھیں، استغفار تو استغفار ہے۔ بہرحال جو میتھڈ میں بتاتا ہوں کہ صرف ایک ورڈ پڑھنا ہے استغفر اللہ، اور 7,000 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ وضو اور بے وضو پڑھ سکتے ہیں، خواتین ناغے کے ایام میں پڑھ سکتی ہیں، کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی قید نہیں ہے، سوتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، جاگتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ان جنگ کے جو ٹائمز ہیں، ان دا ٹائمز آف وار، آپ لوگ استغفر اللہ سے کیسے اپنی جان، مال اور دیگر فیملی کو استغفر اللہ کے ذکر کی بدولت آپ اس کی برکات سے آپ حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آج ہم استغفر اللہ کے طریقے میں تھوڑی سی تبدیلی کر رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ جیسے ہی آپ اس طریقے سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں، کاروبار میں حفاظت کے لیے اللہ پاک نے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، فرشتوں کی افواج مقرر کر دیتے ہیں، فرشتوں کے گروپس، ٹولیاں مقرر کر دیتے ہیں، جو بھی لوگ استغفر اللہ کو اس آیت مبارکہ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ انتہائی سہل، انتہائی سمپل اور انتہائی آسان ہے۔ وہ کیا؟ 7,000 مرتبہ روزانہ ذکر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس میں 7,000 میں جب بھی آپ 1,000 پر پہنچیں گے، یعنی 1,000 جیسے ہی آپ نے پورا کیا، تو یہاں پر اب آپ نے پڑھنا ہے سورہ یاسین کی ایک آیت مبارکہ جو ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہ 100 کی تعداد میں پڑھنی ہے، پھر 1,000 مکمل کرنا ہے، پھر 100 کی تعداد میں سلام قولا من رب الرحیم پڑھنی ہے، پھر اگلا 1,000 شروع کر دینا ہے۔ اس طرح 7,000 کا استغفار آپ نے ڈیلی مکمل کرنا ہے، اور ہر 1,000 کے اوپر رک کر
100 مرتبہ پڑھنا ہے سلام قولم من رب الرحیم۔ یقین کیجئے جیسے ہی آپ یہ ذکر شروع کریں گے آپ کے مسلمان بھائیوں کی غیب سے اللہ تعالیٰ حفاظت کی امداد فرما دیں گے۔ آپ کے فلسطینی بھائی ہیں، غزہ میں رہنے والے مسلمان ہیں، لبنان میں، بیروت میں، سعودی عرب میں، کویت میں، ایران میں، یو اے ای میں اسپیشلی بہت زیادہ اونچی عمارتیں ہیں تو وہاں بہت زیادہ خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، اللہ پاک ان کو امن چین اور استحکام عطا فرمائے۔ عمان ہے، اس طرح سے یمن ہے، بحرین ہے، جتنے بھی غرض کے سریا ہے، جتنے بھی غرض کے ممالک ہیں، جارڈن ہے، اسلامی ممالک جو یہاں پر اس گلف کے اندر موجود ہیں، ان سب کے اوپر وار کا بہت بڑا خطرہ بشمول ہمارے چھایا ہوا ہے۔ آج نہیں تو کل ہم بھی جنگ میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر پاکستان کا بھی شاید کوئی علاقہ اٹیک سے محفوظ نہ رہ سکے، جیسا کہ گزشتہ مئی میں آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا جس طریقے سے معاملہ بنا تو غیبی مدد ہوئی، انڈیا کے جہاز گر گئے، نہ جانے کس کا ذکر تھا، نہ جانے کس کی کوئی تسبیح تھی، کوئی وظیفہ تھا، کوئی چیز تھی، کوئی دعا تھی، کچھ کیا تھا کہ پاکستانی شاہینوں نے ان کے پرخچے اڑا دیے۔ تو اللہ کرے گا کہ اس وار میں بھی ہم سب امت مسلمہ اگر ہم متحد ہوتے ہیں، اتحاد ہو جاتا ہے ہمارا، ایک ہو جاتے ہیں ہم، تو انشاءاللہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس طریقے سے تتر بتر ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے نام کو بھی بھلا دیں گے تو یقین کیجئے اگلی باری ہماری ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ استغفر اللہ آپ اس طریقے سے پڑھنا شروع کریں ان دا ٹائمز آف وار، جب جنگ ختم ہو جائے، امن استحکام واپس آ جائے، آپ دیکھیں کہ دنیا میں نارملی سب معمولات اب دوبارہ شروع ہو گئے تو واپس پرانے طریقے سے استغفر اللہ پڑھیے۔ لیکن ان دنوں میں وار کے ٹائمز پر ہر 1000 کے اوپر ایک مرتبہ آپ نے 1000 پڑھ لیا، پھر رک جانا ہے ایک مرتبہ اور وہاں پر پڑھنا ہے 100 مرتبہ سلام قولم من رب الرحیم، پھر اگلا 1000 شروع کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے تعاون کریں گے اور گروپس بنائیں گے اپنی فیملی میں، اپنے فرینڈز میں، اور استغفر اللہ کی تعداد کو جمع کریں گے، اور ہر جمعرات کو وہ تعداد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرسلین کی بارگاہ رسالت میں آپ پیش کر دیں گے ہدیتاً کہ ہماری تو گھر کی طرف سے، ہمارے محلے کی طرف سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی امت ہیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، یہ استغفر اللہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ یہی ایک بچت کا واحد رستہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی کو بالکل بھی نہ بھولیں، کم از کم روزانہ اپنے اہل خانہ کا تصور کر کے 11 مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھ کر سب پر دم کر دیا کریں تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم اس جنگ کے لپیٹ میں آنے سے اللہ کرے گا کوئی غیبی نظام بن جائے گا کہ پاکستان اس میں شامل ہونے سے بچ جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے جہاں پر بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اطمینان سے، اور آپ کی خیریت، صحت اور اہل خانہ کی خیریت کے لیے میں ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں۔ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ